وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لغت قرآن میں سے آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گی۔ یہ الفاظ یاد کر لینے سے انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ باقی الفاظ کا ذخیرہ جتنا یاد کرتے جائیں گے اتنی ہی سمجھ پڑتی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کم 15 منٹ روزانہ نکال کر اپنے لیے اللہ کا نازل شدہ پیغام سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ صرف ثواب کے لیے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تلاوت میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اگر کسی درجہ سمجھنے بھی لگیں تو عبادت کا لطف کچھ اور ہی آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہمارا رب غفور الرحیم ہے۔ بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ایک بات چھوٹی سی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بشرا کلام ہے، اس لیے بھول چوک ہو جانا فطری عمل ہے۔ آپ کہیں کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو میں شکر گزار رہوں گی، اور اگلی ویڈیو میں اسے درست کرنے کی بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کروں گی۔ آج ہم کچھ الفاظ معنی کریں گے، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کی کس آیہ میں کہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے الف اور حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، سوالیہ نشان کے ساتھ، لیکن الف زبر آ کا مطلب ہوتا ہے میں۔ آپ نے سورہ ناس میں اور سورہ فلق میں پڑھا ہوگا اعوذ، تو الف زبر آ کا مطلب ہوتا ہے میں، اوذو پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، تو اعوذ یہاں پر آ کا مطلب کیا ہو گیا، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح سے سورہ معون میں آتا ہے ارائیتا میں الف زبر آ، وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، رآ دیکھا، تا تو نے، ارائیتا کیا دیکھا تو نے۔ تو یہاں پر ہمیں دونوں الف کے معنی پتہ چل گئے ہیں کہ الف کا ایک معنی ہوتا ہے کیا اور دوسرا ہوتا ہے میں۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے سین کا مطلب ہوتا ہے عنقریب، بہت جلد۔ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی میں سین کا مطلب عنقریب، یسلا داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی۔ تو یہاں پر سین کا مطلب عنقریب۔ کاف، جیسا، تیرا، تجھ سے۔ سورہ علم نشرح میں آیت نمبر 4 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ واسطے تیرے، تو کا مطلب کیا ہوا، تیرے، ذکرک ذکر، کا تیرا، ذکر تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورفع اور بلند کیا نہ ہم نے، لا واسطے کا تیرے، ذکر تیرا، کا تیرا، اور تیرے واسطے ہم نے بلند کیا ذکر تیرا۔ اور حالانکہ قسم، قسمیہ ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے لیلی رات کی، اذا جب، یغشا ڈھانک لے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کا مطلب قسمیہ ہے، تو والشمسی کا مطلب ہے قسم ہے سورج کی۔ کا استعمال قرآن پاک میں بہت جگہ ہوا ہے۔ سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وعددا اور عددا گنتا ہے اس کو۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، وما اور کیا، ادراک جانے تو، مل حطمہ کیا ہے حطمہ۔
پھر ہے یا کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. سورہ کافرون میں آیا ہے لکم دینکم ولی دین. لا واسطے کم تمہارے، دین کم تمہارا، و اور لی واسطے یا میرے. ولیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور واسطے میرے. تو یہاں پر یا کا مطلب ہے میرے. پھر آتا ہے ان، یہ کہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو یہاں پر ان تذبحوا، ان یہ کہ تا تم ذبح کرو، بقرات ایک بیل. تو یہاں پر ان کا مطلب ہے یہ کہ. پھر آتا ہے بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون اختیار کرتے ہو یا ترجیح دیتے ہو، حیات زندگانی کو، دنیا کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ساتھ پر سے. سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں واضح طور پر آیا ہے قل اعوذ برب الناس، ساتھ رب کے، پروردگار کے، ناس لوگوں کے. یہاں پر الف اور لام کا مطلب ہے تمام، یعنی تمام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے. برب الناس، تو ساتھ اور رب پروردگار کے. اسی طرح سورہ نصر میں آیا ہے فسبح بحمد ربک، فسبح پس سبی پاکی بیان کر، ساتھ حمدی تعریف کے، ربی کا اپنے پروردگار کی، واستغفرہ اور بخشش مانگ اس سے. تو یہاں پر بحمدی میں ساتھ حمدی تعریف کے. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، پس. اب اسی ورس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے فسبح، پس سبی پاکی بیان کر. سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس جعل بنا دیا، ہم ان کو، كَعَصْفٍ مانند بھس، مأکول کھایا ہوا. تو فَجَعَلَهُمْ میں کا مطلب ہے پس، جعل بنا دیا، ہم ان کو، پس بنا دیا ان کو. سورۃ العادیات میں اللہ فرماتے ہیں فالموریات قدحا، پس موریات نکالنے والوں کی. پھر ہے فالمغیرات، پس مغیراتی غارت ڈالنے والوں کی. فأثرنا، پس اٹھاتے ہیں، فوسطنا، پس گھس جاتے ہیں. پھر اسی سورہ کی ورس نمبر 9 میں دیکھیے افلا، کیا، پس لا نہیں، افلا پس کیا نہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے، البتہ. سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور لم نہیں، یکن ہے، لہو لا واسطے، ہو اس کے. تو لا کا مطلب کیا ہو گیا؟ واسطے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. سورۃ اللیل میں ورس نمبر 12 اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اِنَّ بے شک، علی اوپر، نا ہمارے، لل یعنی لا زبر لا کا مطلب ہے البتہ، ہدا راہ دکھانا. ان علینا للہدا، ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے. تو یہاں پر لا کا مطلب ہے البتہ. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، تمام، حمد تعریف، لی کے لیے، اللہ اللہ کے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے.
ہا اس کا اپنا، یہ واحد مذکر غائب ہے۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یراہ میں آگے آپ دیکھیں گے تو یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، را دیکھے گا، ہو اس کو، تو یراہ کا مطلب ہوا دیکھ لے گا اس کو۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شَرًّا يَرَهُ، شر کہتے ہیں برائی کو، اور یا وہ، را دیکھے گا، ہو اس کو۔ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، جیسے الحمدللہ، ال تمام، حمد تعریف، الحمد تمام تعریف۔ ام کہتے ہیں یا، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 6 ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم، ام یا لم نہ، تنذرہم تو تم، نذر ڈراؤ، ہم ان کو، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نہ ڈراؤ تم ان کو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ام کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یا۔ من جو کوئی، سورۃ البقرہ ورس 98 من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ من جو کوئی، کانا ہے، عدو للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکائیل اور میکائیل کا، فإن پس بے شک اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ تو یہاں پر من کانا، من جو کوئی۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب کیا گمان کرتا ہے، ان یہ کہ، لن ہرگز نہ، یقدر قادر ہوگا، علی اوپر ہی اس کے، احد کوئی، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ تو یہاں پر لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، یوں، لئن اگر، لم نہ، ینتہی باز رہے گا، لنصفعا البتہ گھسیٹیں گے ہم اس کو، بالناصیہ ساتھ پیشانی کے۔ کلا کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ہرگز نہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لینبذن البتہ ڈالے جائیں گے، فی بیچ، حطمہ کے۔ تو یہاں پر کلا کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ امید کرتی ہوں میری تھوڑی سی کوشش آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ ان الفاظ کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ جب بھی آپ یہ ویڈیو سنیں، آپ قرآن شریف کو اپنے سامنے کھول لیجئے، اور جو ورسز، جن ورسز کا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے، ان کو لازمی کھول کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھیے، تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو ورڈز کا حوالہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ایک ایک الفاظ واضح ہو جائے۔ چلتے چلتے ایک حدیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت و دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی،
جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔